بھائی این جی او کی کوئی حکومت قائم نہ کریں پاکستان میں خدا کے واسطے. اس سے تو بہتر ہے کہ براہ راست وہاں کا بندہ لا کے بٹھا دیں یہاں, یو این او سے لے آئیں کہ الیکشن کرا دیں, وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ چھپے ہوئے این جی اوز کو لے کر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی مصیبت پیدا کی جائے. دوسرے بندے کا نام ہی یاد نہیں آ رہا جی. خیر وہ ادھر نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا کہ حکومت اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے جمہوریت کو داؤ پر لگائی ہوئی ہے, اور ابھی ملک سے باہر اپنی وہ ان کی تقریر وہ آ رہے ہیں, کہتے ہیں جی اس ہفتے وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ کریں گے. عمران خان تو لگاتار دم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کل ان کا ایک بڑا عجیب و غریب اجلاس تھا جی. ان کے جو پنجاب میں جو ان کی طلبہ تنظیم ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن آئی ایس ایف جو ہے, انہوں نے بڑا شاندار میرا خیال 1,500 لوگ تھے اور میزیں لگی ہوئی اور بڑے ڈسپلن. انداز وہی تھا جو ایک زمانے میں جمعیت کا ہوتا تھا, نعروں وغیرہ کے انداز میں, ڈسپلن میں بہت سے معاملوں میں. اور ایک اس میں تڑکا تھا جسے جیالوں کا لفظ بھی استعمال ہوا, جیالازم کا بھی تڑکا تھا تھوڑا سا, اور بڑا لیکن امپریسو شو تھا جہاں جوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے عمران خان کے علاوہ. لیکن تقریریں کسی نے نہیں کرائی گئیں, اور صرف 2 جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے انہوں نے تقریریں کی, اور اس کے بعد عمران خان نے وہاں بہت کچھ اہم باتیں بھی کی انہوں نے. لیکن ایک بات تو جو انہوں نے صاف نظر آتی تھی, وہ یہ کہا کہ اگر یعنی ویسے تو بہت سی باتیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, نوجوانوں کو بڑا لگتا ہے کہ وہ ایک میچور پولیٹیشین سے زیادہ ایک اسٹیٹسمین بنتے جا رہے ہیں, ایک تھنکنگ پروسیس سے گزرے ہیں. اقبال کی بے پناہ تعریف کی کہ جس قوم کے پاس اقبال ہو اسے اور کیا چاہیے, آپ فالو کریں. اس کا شہین کیا ہے, قیادت کا کانسیپٹ کیا ہے, حضور کا کیا قیادت کا کانسیپٹ تھا, خالد بن ولید کس طرح لیڈ کرتے تھے, یہ ساری باتیں اسٹوڈنٹ کو انہوں نے بتائی سمجھائی. لیکن ایک بات انہوں نے جو اعلان کی جو پولیٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ میں 1,00,000 افراد کا ستمبر میں سونامی لے کر جو ہے وزیرستان جاؤں گا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوئے. میں لوگوں سے جو ملا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ لوگ جا رہے تھے, اٹیک ہوا, 6 بندے مارے گئے اس میں. باقی لوگوں نے چیختے ہوئے لوگوں کو دیکھا جس کا بازو نہیں, کس کا ہاتھ نہیں, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, تو وہ وہاں پہنچے تاکہ ان کی مدد کر سکیں. دوسرا اٹیک ہو گیا, 7 بندے وہاں مار دیے. ان کی مدد کے لیے لوگ آئے تو اور ایک اٹیک ہو گیا. 20 بندے جو ہے نا اس پورے پروسیس میں 3 اٹیک کے ذریعے مارے گئے. یہ معصوم سویلین کو مارنے کا پروسیس ہے. پتہ نہیں امریکہ کا جو جمہوری ضمیر ہے اس میں بھی کوئی بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی, ان کے پلے پڑتی کہ نہیں پڑتی. لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہمیں بتاتی. ادھر ڈرون اٹیک ہو رہے, ادھر کہہ رہے ہیں سپلائی لائن پر جو معاہدہ ہے وہ کوئی آخری شکل پہ ہے. امریکی سورسز نے کہا ہے سفارت خانے کے, بتایا نہیں ابھی کیا ہوگا. حالانکہ منٹر صاحب کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ بھی عمران اور نواز شریف کوئی امریکہ کے مخالف نہیں ہے, حق میں ہے. آج نواز شریف نے یہ کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتا میری کس بات پر انہوں نے یہ تاثر لیا ہے. لیکن آج بہت سے ملک اور بھی آرٹیکل آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہو رہی ہے, وار آن ٹیررزم جو ہو رہی ہے, اس میں یہ لوگ ان کا ساتھ دیں گے. پتہ نہیں کس بات سے انہوں نے کیا سمجھا ہوگا, کیا کہنا چاہتے ہیں کیا نہیں کریں, لیکن وہ شاید مطمئن ہوں گے کہ یہ لوگ اس طرح نہیں ہیں جس طرح وہ ہمارے ہاں انتہا پسند عناصر, جن کو وہ تو جہادی عناصر کہتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں. شاید اس طرح کا پٹرول مہنگا کر دیا, آج پھر 1 روپیہ کچھ پیسے کا, کچھ سستا کیا تھا پھر وہ انہوں نے مہنگا کر دیا ہے. یہ گمک ہے جی, بس اپنا بجٹ بیلنس کرنے کی. کم پڑ گئے ہوں گے پیسے تو بڑھا دیے, اب کچھ ہو جائے گا پھر کچھ اور کر دیں گے, 10-15 روپے کم کیے نا باری 2 قسطوں میں, اب بڑھاتے جائیں گے. پھر ایسا اس کو ضرورت پڑے گی تو الیکشن کے زمانے میں واپس بھی لایا جا سکتا ہے, کیونکہ اصل بات تو الیکشن کے زمانے میں کم کرنے کی ہے جی. بڑی خبریں تو دیکھا جائے تو یہی ہیں جی. ہمارے پرائم منسٹر سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, شاید ابھی تو مولانا شرما نے ادا کیا ہے, لیکن شاید وہ خادم حرمین شریفین سے بھی ملاقات کریں گے جی. دیکھیں کیا کرتے ہیں ملاقات میں جی. گئے تو ہوئے ہیں. اور یہ ہیں جی آج کی اہم خبریں. دیتے ہیں کہ وقت ایک بار حاضر. ناظرین کرام, اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں.
اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ارشاد احمد عارف صاحب، ہمارے ممتاز کالم نویس تجزیہ نگار موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان سے ذرا ہم رائے لیتے ہیں آج کی صورتحال کے بارے میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا جناب، اب تو الیکشن کا کہتے ہیں کہ ڈبل بج رہا ہے. نگران سیٹ اپ کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ میں رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور غالباً جیسے کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کو بچایا جا رہا ہے، اور ادھر سے نگران سیٹ اپ کی باتیں یہ آ رہی ہیں، ایک لمبا نگران سیٹ اپ کی باتیں بھی آ رہی ہیں. کیا لگ کیا رہا، کیا کہانی لگ کیا رہی؟ دیکھیے میر صاحب، اگر تو ملک درکار ہے ہمیں اور قوم کا مستقبل درکار ہے، تو یہ جو لین دین اور سمجھوتے اور مفاہمت، یہ سیاسی اس سے بالا تر ہو کر سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا. 4.5 سال ملے ان کو، مفاہمت بھی تھی، ابتدا میں اکٹھے بھی ہو گئے، 4 جماعتیں اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا. جو پرفارمنس رہی جمہوریت کی یا جمہوری نظام کی یا جمہوری حکومت کی، وہ پور تھی، پرویز مشرف سے بھی پور تھی اور ماضی کی حکومتوں سے بھی پور تھی. اب کچھ نہ کچھ ڈلیور کرنا پڑے گا جمہوریت کو. اب یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب چیز ہے کہ جی 200 سال لگتے ہیں. بھائی 200 سال اس وقت لگتے تھے جب لوگ اس نظام سے واقف نہیں تھے. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا پڑے گا، ایک بہت اچھی اہم بات ہے، لیکن اس وقفے کی بات کرتے ہیں، نیوز بریک ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے پر حاضر ہوتے ہیں.